آج کوئٹہ بلوچستان میں ہونے والے لرزہ خیز قتل پر ہم انتہائی پریشان اور شرمندہ ہیں۔ میرے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جو کوئی بھی کسی مومن کو قصداً قتل کرے گا، اس کی جزا جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہنا ہے، اس پر خدا کا غضب ہے، خدا بھی اس پر لعنت کرتا ہے، اور اس نے اس کے لیے عذاب علیم مہیا کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب سے ہم نے یہ پڑھا ہے، دیکھا ہے، اس کی ویڈیو دیکھی ہے کہ پسند کی شادی کرنے پر انتہائی ظالمانہ طریقے سے شادی شدہ جوڑے کو سر عام مجمع کے سامنے فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ اس وحشیانہ، ظالمانہ، لرزا دینے والے قتل، اس جاہلانہ سوچ کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ کوئی بھی طبقہ اس کی حمایت نہیں کر سکتا۔ غیرت کے نام پر قتل کیے جانے والے ایسے قتل کا دین اور شریعت سے کسی طور پر تعلق نہیں ہو سکتا۔ جس جرگے نے یہ فیصلہ کیا ہے اور جو اس بہیمانہ عمل میں شریک ہے، ان سب کو انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے اور سخت ترین سزائیں دینی چاہیے۔ اچھی بات یہ ہے کہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے جو بھی اس میں شریک ہے اور جرگے کے ارکان کو گرفتار کرنے کا، فوری طور پر گرفتار کرنے کا آرڈر دے دیا ہے۔ ابھی جب سے یہ خبریں آئی ہیں تو میں اس موضوع پر پڑھ رہا تھا کہ زمانہ جاہلیت سے لے کے آج تک غیرت کے نام پر، ونی کے نام پر کاری کیے جانے والے خواتین کی ایک لمبی فہرست ہے۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا تو پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی تھے، صعصع بن ناجیہ، جو بعد میں مسلمان ہو گئے۔ حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہو گئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زمانے جاہلیت کا عجیب واقعہ بیان کیا۔ وہ واقعہ یہ بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ایک مرتبہ میرے اونٹ کھو گئے، اس کی تلاش میں چلتا چلتا جنگل میں پہنچ گیا، تو وہاں پر ایک قبیلہ تھا، تو ان کے پاس وہ اونٹ مل گئے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی یہ میرے اونٹ ہے جو بھاگ کر آپ کے پاس آ گئے، یہ اس کی علامتیں اس وقت تک آئے ہیں۔ تو اس آدمی نے گھر سے جیسے مہمان نوازی کی جاتی ہے، پانی منگوایا، کوئی چیز منگوائی کھانے پینے کی، اتنی دیر میں کسی بچے یا بچی کے رونے کی آواز آئی۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ اگر یہ لڑکا ہوا تو یہ ہمارے قبیلے کی شان بڑھائے گا، اگر یہ لڑکی ہوئی تو اس کو یہیں پر مار دیا جائے گا، زندہ درکور کر دیا جائے گا۔ صعصع بن ناجیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا، مجھے بہت افسوس ہوا کہ ایک زندہ نامعصوم جان کو اس طرح مارا جائے گا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ بچی مجھے دے دے، میں لے جاتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، اس کے بدلے میں تم سے کیا مجھے دو گے؟ اور یہ اونٹ میں لوں گا۔ تو انہوں نے 2 اونٹ دیے، تو انہوں نے کہا ہمیں اور بھی چاہیے۔ تو جتنا انہوں نے مطالبہ کیا اتنا اونٹ ان کو دے دیے، اور بچی کو لے کر صعصع بن ناجیہ آ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے پتا چلتا کہ کوئی خاندان والے لوگ، کوئی میاں بیوی اپنی بچی کو اس طرح پیدا ہوئی ہے اور وہ مارنا چاہتے ہیں، میں اس کے پاس جاتا اور ان کو کہتا کہ مجھ سے اتنے اونٹ لے لو، اتنا مال لے لو، لیکن اس بچی کو نہ مارو۔ کہتے ہیں کہ میں نے 360 یا 365 بچیوں کی جانیں بچائی، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کے رکھ رکھاؤ کر کے ان کی شادیاں کی۔ کہا یا رسول اللہ، کیا مجھے اس پر کوئی اجر ملے گا؟ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ واقعہ سن رہے تھے تو آپ دیدہ ہو گئے، اور پھر صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ صعصع، یہ کم تمہیں بدلا ہے کہ اللہ نے تمہیں مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائی، ایمان کی دولت تمہیں عطا فرما دی، ایمان کی دولت
بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا کہ جس کے گھر میں دو بیٹیاں ہوں، ان کی تربیت کی، ان کی شادیاں کی، جنت میں جانے کی ضمانت لے لے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ اگر ایک بچی ہو؟ فرمایا اگر ایک بچی ہے گھر میں، اس کی تعلیم تربیت کی، تو اس کے لیے بھی جنت کی ضمانت ہے۔ بچی تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ قرآن میں آتا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن زندہ درگور ظلم کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا تمہیں کس پاداش میں قتل کیا گیا، کیوں مارا گیا؟ زمانہ جاہلیت کو گزرے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ جاہلیت کی تمام رسومات کو میں اپنے پاؤں تلے رکھتا ہوں، ان کو رونتا ہوں، ان کو ختم کرتا ہوں۔ اور آخری خطبہ حجۃ الوداع میں جو فرمایا، کیا کہا؟ الصلاۃ، نماز کا خیال کرنا، وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں، عورتوں کا خیال کرنا، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ میں خود بچیوں کا باپ ہوں، جب میرے بیٹے پیدا ہوئے جس طرح ہم نے خوشی منائی، اس سے زیادہ خوشی ہم نے اپنی بیٹیوں کی پیدائش پر منایا۔ گھر کی لاڈلیاں ہیں، شہزادیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو جب لڑکا جوان ہو جائے، یہ لڑکی جوان ہو جائے، تو اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے مرضی سے شادی کر سکتا ہے۔ اور انہوں نے نکاح کیا تھا، کوئی بدکاری نہیں کی، کوئی زنا نہیں کیا، کوئی فحاشی اور ریانی نہیں کی، انہوں نے نکاح کیا، نکاح شدہ، اور دونوں 1.5 سال پہلے انہوں نے شادی کی اور ایک جگہ پر یہ رہ رہے تھے۔ اور پھر یہ دونوں خاندان کے قبیلے کے دونوں قبائل ان کے جرگہ بیٹھا اور انہوں نے کہا ان کو بلایا جائے اور ان کو پھر سزا دی جائے، اور یوں ایک سر عام قتل کیا گیا، مارا گیا مجمع عام کے سامنے۔ دونوں طرف انتہا پسندی ہے۔ یہ جو اقدام قبیلے والوں نے، جرگے والوں نے کیا، کسی طرح اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی، کوئی بھی اس کی حمایت نہیں کر سکتا۔ دین اسلام سے اس جاہلانہ رسم کا کوئی تعلق نہیں۔ دوسری طرف انتہا پسندی یہ ہے کہ وہ ماں باپ جنہوں نے ارمان کے ساتھ بچے کو یا بچی کو پالا ہوتا ہے، بڑا کیا ہوتا ہے، وہ بچی یا بچہ راتوں رات خاندان کی، ماں باپ کی عزت خاک میں ملاتے ہوئے بھاگ جاتا ہے۔ ماں باپ محلے میں، علاقے میں جینے کے قابل نہیں رہتے، لوگ جینے نہیں دیتے، تانا دیتے ہیں۔ آپ خود سوچیں اگر کسی بیٹی کے آپ باپ ہوں، آپ نے اس کو پالا پوسا، 25 سال 30 سال کا کیا، لاڈ اٹھائے، اور بچی راتوں رات سامان اٹھا کے بھاگ جائے کسی کے ساتھ، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہی فلاں کی بچی بھاگ گئی، عزت خاک میں ملا دی۔ تو اس کی بھی حمایت نہیں کی جا سکی۔ دوسری طرف انتہا پسندی ہے۔ ایک طرف لڑکا اور لڑکی جو محبت کے نام پر دھوکے میں آ کر شادیاں کرتے ہیں، کورٹ میرج کرتے ہیں اور خاندان کو رسوا کر دیتے ہیں، اس کی بھی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ لیکن اس طرح اگر کسی نے شادی کر لی ہے تو اس طرح اس کو مارنا، اس کو قتل کرنا، سب کے سامنے فائرنگ کر کے قتل کرنا، اس کی بھی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ یہ دونوں طرف انتہا پسندی ہے۔ دین اسلام دین معتدل ہے، اعتدال والا دین ہے۔ جب لڑکا یا لڑکی کی شادی کی جاتی ہے تو لڑکے اور لڑکی سے پوچھنا چاہیے، اس کی رضامندی ضروری ہے۔ اگر ماں باپ اس کی رضامندی نہیں کرتے تو وہ نکاح کیسا، وہ شادی کیسی، وہ تو جبر ہے۔ دین اسلام میں جبر نہیں ہے۔ دوسری طرف لڑکا لڑکی کو کوئی چیز اگر پسند آ جاتی ہے، کسی لڑکی کو کوئی لڑکا پسند آ گیا ہے، لڑکے کو لڑکی ہے، تو ان کو چاہیے کہ اپنے خاندان کے، اپنے ماں باپ کو، اپنے قبیلے کے بڑوں کو کہے کہ میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور ان کو بھی چاہیے کہ قبیلے کے رسم و رواج کو چھوڑ کر دین اسلام کے حکم کو دیکھیں اور دین اسلام کے حکم کے سامنے اپنی انا کو، اپنی جاہلانہ رسومات کو پس پردہ ڈال کر ان کی شادی کرتے، دو محبت کرنے والے دلوں کو ملا دے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس انتہا پسندی سے نکلا جائے اور پاکستان اسلام کے نام پر بنائے۔ مدینہ کے بعد ریاست پاکستان کی بنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ یوں گھنتے جیسے پھول میں خوشبو۔ یہاں پر قانون آئین میں قرآن و سنت سب سے برتر ہے، تو قرآن و سنت نے جو حکم دیا ہے، ہم سب کی بقا، ہم سب کی نجات اسی میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مانا جائے۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے، اس پر جو ملوث ہے
ان کو عبرتناک سزا دی جائے، تاکہ سندھ میں کاروکاری ہو یا بلوچستان میں، پورے بلکہ بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں اور علاقوں میں غیرت کے نام پر جو قتل کیا جا رہا ہے اس کے سدباب کیا جائے، اس کے لیے قانون بنائے جائیں، قانون اگر موجود ہے تو اس پر عمل کیا جائے۔ اسی طرح قرآن کے ساتھ شادی اور دوسری چیزیں، ان سب فرسودہ بےہودہ رسومات کو مل ختم کرنا یہ پورے معاشرے کی اجتماعی ذمہ داری ہے، تاکہ ایک صالح معاشرہ وجود میں آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔